نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے. آج سیرت کورس کا 36واں سبق ہے اور آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم حبشہ کی دوسری ہجرت کی تفصیلات، اس کا واقعہ انشاءاللہ اس کو پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے. درود شریف آپ حضرات ضرور پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و شفیعنا وسندنا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا و شفیعنا وسندنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اور دوسرے نمبر پر اس سبق کو ہمیشہ میں گزارش کرتا ہوں پوری توجہ سے سنیں. اس کو ایک روٹین کی ویڈیو نہ سمجھیں، اس کو کوئی یوٹیوب کا کوئی ویلاگ نہ سمجھیں. یہ ہماری زندگی تبدیل کرنے والا پورا ایک کورس ہے جس کو ہم لے کے چل رہے ہیں، بڑی محنت سے لے کے چل رہے ہیں. تو اس کو توجہ سے سنیں، کوشش کریں اور لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کریں، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو، دوستوں کو، اپنی گیدرنگ کے ساتھیوں کو، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ حبشہ کی دوسری ہجرت. پہلی ہجرت کے بارے میں تفصیل آپ پڑھ چکے کہ مسلمانوں نے ہجرت کی، پھر ان کو پتہ چلا کہ مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے تو وہ واپس آ گئے. اسی دوران حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو چکے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا. تو یہ جو حضرات حبشہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں تو ان لوگوں کو اگرچہ کچھ لوگوں نے پناہ لے کر وہ مکہ میں آئے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ان کے کان کھڑے ہو گئے تھے قریش کے سرداروں کے کہ بھائی انہوں نے کچھ ایسے کام شروع کر دیے ہیں جو ہمارے لیے الارمنگ ہے. تو انہوں نے کوشش کی کہ جہاں جہاں ان کا بس چلتا تھا، کسی کو تکلیف پہنچا سکتے تھے، کسی کو کوئی پریشان کر سکتے تھے، تو وہ سلسلہ انہوں نے کنٹینیو کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ کو دوبارہ اجازت دی کہ بھائی تم دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ. یہ جو ہجرت تھی مسلمانوں کے لیے پہلی ہجرت سے بھی زیادہ تکلیف دہ اور مشقت سے بھری ہوئی تھی. اور مسئلہ یہ تھا کہ مکہ کے اندر جو صحابہ کرام واپس حبشہ سے تشریف لائے تو ان کو یہ مشکلات اس لیے زیادہ محسوس ہو رہی تھی کہ حبشہ کے بادشاہ نے تو ان کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ اور بڑی ایک اچھے انسانی اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو رکھا ہوا تھا. یہاں جب آئے تو دوبارہ وہ مشکلات ان کو فیس کرنی پڑی. تو دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اجازت دی. روایت میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اجازت دی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نہ پہلی ہجرت میں ہمارے ساتھ تھے نہ دوسری ہجرت میں ہمارے ساتھ ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم مہاجرون الی اللہ تعالی و الی لکم ہاتان الہجرتان جمیعا، کہ بھئی تم اللہ کی طرف اور میری طرف ہجرت کرنے والے ہو اور تمہارے لیے یہ دونوں ہجرتیں، یعنی یہ دونوں ہجرتیں تمہاری اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے، اس لیے تمہیں اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ تمہارے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت عثمان نے یہ سنا تو حضرت عثمان نے فرمایا فحسبنا یا رسول اللہ، بس پھر ہمیں کافی ہے. جب آپ کا حکم ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ بھئی جب تم ہجرت کر رہے ہو تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، تو جو آپ کا حکم ہم اس پہ قربان. اچھا، دوسری ہجرت میں جو صحابہ کرام تھے ان کی تعداد کتنی تھی اور ان میں کون کون سے صحابہ موجود تھے، پہلے وہ ذکر کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس واقعے کی تفصیل کی طرف ہم جاتے ہیں. تو عام طور سے سیرت نگاروں نے، ابن اسحاق نے، دیرت سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی شامل کیا جائے اس ہجرت کرنے والوں میں تو مسلمانوں کی ٹوٹل تعداد 83 تھی. 83 مرد تھے، 83 مرد تھے، اور اگر حضرت عمار کو شامل نہ کیا جائے تو یہ تعداد 82 ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ عورتیں 18 تھیں، یعنی 83 یا 82 مرد تھے اگر حضرت عمار کو شامل کیا جائے یا شامل نہ کیا جائے، اور 18 اس میں عورتیں تھیں، 11 اس میں قریشی خواتین تھیں اور 7 عورتیں وہ غیر قریش کے علاوہ دوسرے قبائل سے تعلق رکھنے والی تھیں. اچھا، اس گنتی میں بچے شامل نہیں ہیں. اسی طرح وہ بچے بھی شامل نہیں ہیں جو وہاں حبشہ مسلمانوں نے ہجرت کی، وہاں حبشہ میں جن بچوں کی پیدائش ہوئی وہ بھی اس میں شامل نہیں ہے. تو گویا 83 اور 18 یعنی 83 مرد اور 18 عورتیں
یعنی 83 مرد اور 18 عورتیں تھیں، تو گویا 101 افراد تھے ٹوٹل جنہوں نے ہجرت کی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دوسری دفعہ ہجرت کرنے والے صحابہ کی جو تعداد ہے، یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں بہت ہیوج اس وقت کے حساب سے، اس لیے یہ بہت بڑی تعداد ہے کہ مسلمانوں کی کل تعداد کتنی تھی اس زمانے میں۔ تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمان جتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے، تقریباً نصف مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ یہ بہت بڑی تعداد تھی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جگرہ تھا، اور آپ کی ہمت اور بہادری اور شجاعت تھی کہ آپ اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہوئے۔ آپ دیکھیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکلیفیں مشقتیں برداشت کی تھی، تو جو مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی تو گویا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک سپورٹ تھی نا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیش نظر دین کی حفاظت تھی، جیسے ہم پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے، جہاں ہجرت حبشہ پہلی والی کے بارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھا کہ حضور کے پیش نظر یہ بات تھی کہ بھئی مسلمانوں کو کوئی مرکز چاہیے، اس دین کو کوئی مرکز چاہیے۔ تو آپ یہ چاہتے تھے کہ بھئی دین کے لیے ہمیں کوئی ایسا مرکز ملے۔ ٹھیک ہے، میرے سپورٹرز یہاں پہ کم ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے میری مشکلات میں اضافہ ہو جائے، لیکن آپ نے ایک بڑے مقصد کے لیے قربانی دی، اور آپ نے صحابہ کو اجازت دی، اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت ہے، آپ کی مستقل مزاجی ہے، آپ کی بہادری ہے، آپ کی معاملہ فہمی ہے، آپ کی دور اندیشی ہے، اور حالات کا چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی وہ صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ اچھا، یہ جو ہجرت کرنے والے صحابہ اور صحابیات، ان میں بہت بڑے بڑے نام شامل ہیں قریش کے۔ اب جب نام آئیں گے میں ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاتا رہوں گا تاکہ ہمیں اندازہ ہو۔ میں ان کے نام بھی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں ان صحابہ کے نام ذکر کرتا ہوں جنہوں نے اپنی ازواج کے ساتھ ہجرت کی، یعنی صحابیات جیسے 16 مرد ہیں تو 16 عورتوں کا ذکر بھی ہو جائے گا، پھر اس کے بعد جو صرف مرد ہیں انشاءاللہ اس کا ہم ذکر کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ مطہرہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اپنی زوجہ حضرت اسما بنت عمیس رضی اللہ عنہا کے ہمراہ، حضرت سکران بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اہلیہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت سکران کی بعد میں وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی اور ام المؤمنین بنی۔ اسی طرح عبید اللہ بن جحش، یہ حبشہ میں جا کر نصرانی ہو گئے تھے اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی اہلیہ تھی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ان کے پہلے شوہر عبید اللہ بن جحش کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی تھی اور ام المؤمنین بن گئی تھیں۔ اب آپ دیکھیں نا، حضرت ام حبیبہ بیٹی ہیں حضرت ام حبیبہ بیٹی ہیں ابو سفیان کی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اسلام کے جو بڑے سرکردہ دشمن تھے اس زمانے میں، ان میں ابو سفیان سر فہرست تھے۔ یہ ان کے گھر سے یہ خاتون ہجرت کر رہی ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قریش کے کتنے بڑے بڑے خاندان کے لوگ اس میں ہجرت کر رہے تھے۔ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، کتنے بڑے خاندان کے اور کتنے بڑے آدمی تھے۔ اسی طرح حضرت عمرو بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ تھی حضرت فاطمہ بنت صفوان رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ تھی حضرت امینا بنت خلف رضی اللہ عنہ، حضرت قیس بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ تھی حضرت برکہ بنت یسار رضی اللہ عنہ، حضرت جہم بن قیس رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ تھی حضرت ام حرملہ بنت عبد الاسود رضی اللہ عنہ، حضرت مطلب ابن ازہر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ حضرت رملہ بنت عوف رضی اللہ عنہ، حضرت حارث بن خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ حضرت ریطہ بنت حارث رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح حضرت خطاب بن حارث رضی اللہ عنہ، یہ حاطب بن حارث کے بھائی ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ حضرت فکیہہ بنت یسار رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح حضرت سفیان معمر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ حضرت حسنہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو صبرہ بن ابی رحم رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ حضرت ام کلثوم بنت سہیل رضی اللہ عنہ۔ یہ جو ام کلثوم ہیں یہ سہیل کی بیٹی ہیں، اور یہ سہیل وہ شخص ہیں
جو مکہ کے مشرکین کے سردار سمجھے جاتے تھے. ہم جب صلح حدیبیہ کا واقعہ پڑھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاکرات کے لیے قریش نے جس شخص کو بھیجا تھا اس کا نام سہیل تھا. تو یہ اس لیول کے آدمی تھے. ان کی بیٹی ہیں ام کلثوم بنت سہیل، انہوں نے بھی ہجرت کی. اسی طرح حضرت مالک بن ربیعہ رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ حضرت عمرہ بنت سعدی رضی اللہ عنہا، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ہجرت کی. اسی سے ایک بات یہ بھی ہمیں سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ ہجرت حبشہ کے اندر پہلی ہجرت میں بھی آپ نے دیکھا کہ خواتین موجود تھیں، اس ہجرت میں بھی آپ دیکھیں تو خواتین موجود ہیں. تو دین کے لیے جہاں پر مسلمان مردوں نے قربانیاں دی وہاں پر خواتین بھی کسی سے پیچھے نہیں، وہ بھی پیش تھیں. اس لیے آج کے دور میں بھی خواتین کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بھائی جہاں مسلمان مرد اگر دین کے لیے، دین کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے، دینی ماحول بنانے کے لیے، ایک دینی ایجوکیشن سسٹم، اسلام کا جو تربیہ کا ماڈل ہے تعلیمی اداروں میں، اس کو لانے کے لیے اگر مرد کوشش کر رہے ہیں تو ایک خاتون کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے. جس طرح مردوں کو تانے سہنے پڑتے ہیں، خاتون کو بھی ہو سکتا ہے تانے سہنے پڑیں کہ بھئی تم ملواڑی ہو گئی ہو، تم نے حجاب کب سے شروع کر دیا، فلانا فلانا فلانا. تو سیرت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے. ہمارے لیے، ہماری خواتین کے لیے رول ماڈل صحابیات ہیں. یہ ساری صحابیات ہیں، دیکھیں اپنا گھر بار چھوڑ کے جا رہی ہیں، اپنی جائیدادیں، اپنے والدین، اپنے بہن بھائی، سب کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. کیوں؟ صرف ایک اللہ کے نام پر. تو ہماری خواتین کو یہ حوصلہ ہونا چاہیے، یہ پتہ ہونا چاہیے، اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت اس طرح کرنی چاہیے، یہ واقعات ان کو سنانے چاہیے کہ بھئی دیکھیں اس صحابیہ نے بھی ہجرت کی، اس صحابیہ نے بھی ہجرت کی، اس صحابیہ نے بھی ہجرت کی. یہ اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے حقیقی ہیروز کون ہیں. اچھا، ہجرت کرنے والی جو صحابیات ہیں ان کی تعداد 18 ہے، لیکن باقی کے نام سیرت کی کتابوں میں موجود نہیں ہے، تو اس لیے ان 16 کا نام ذکر کیا گیا. اب اس کے بعد میں ان صحابہ کرام کے نام گنواتا ہوں، بتاتا ہوں جو ہجرت حبشہ جو دوسری ہوئی ہے، جو اس میں شریک تھے. اس میں بڑے بڑے نام آپ کے سامنے آئیں گے. حضرت ابو عبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. یہ تینوں صحابہ عشرہ مبشرہ میں سے آپ جانتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عتبہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بھائی ہیں. اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، ان کا واقعہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مکہ میں سب سے زیادہ جو لگژری لائف سٹائل تھا وہ ان کا تھا. اس کی تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اسی طرح حضرت ابو الروم ابن عمیر رضی اللہ عنہ، یہ حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی ہیں. حضرت عامر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ، حضرت صائب بن عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت قدامہ ابن مظعون رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مظعون رضی اللہ عنہ. یہ قدامہ اور عبداللہ یہ دونوں صائب ابن عثمان کے چچا ہیں. اسی طرح حضرت عدی بن نزلہ رضی اللہ عنہ، حضرت نعمان بن عدی رضی اللہ عنہ، حضرت عمرو بن جہم رضی اللہ عنہ، حضرت خزیمہ ابن جہم رضی اللہ عنہ. یہ جہم ان کے بیٹے ہیں، پہلے یہ عمرو بھی ان کے بیٹے ہیں، خزیمہ بھی ان کے بیٹے ہیں. حضرت خنیس ابن حذافہ رضی اللہ عنہ، حضرت قیس بن حذافہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ، حضرت معیقیب ابن ابی فاطمہ دوسی رضی اللہ عنہ. اسی طرح حضرت عتبہ ابن غزوان رضی اللہ عنہ، حضرت ابو حذیفہ ابن عتبہ رضی اللہ عنہ، حضرت اسود بن نوفل رضی اللہ عنہ، حضرت یزید بن زمعہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ، حضرت طلیب ابن عمیر رضی اللہ عنہ، حضرت سویبت ابن سعد رضی اللہ عنہ، حضرت فراس بن النضر رضی اللہ عنہ. یہ فراس بن النضر اس نضر بن حارث کے بیٹے ہیں جس کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مکہ کے اندر میوزک کو باقاعدہ ایک انڈسٹری کی شکل کس نے دی تھی؟ نضر بن حارث نے دی تھی. اس کی تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید ترین دشمنوں میں سے ایک ہیں. یہ ان کے بیٹے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کس کس گھر سے لوگ نکل کے ہجرت کر رہے ہیں. یہی وجہ تھی کہ جب یہ ہجرت مسلمانوں نے کی ہے تو ایک کوہرام مچ گیا. بڑے بڑے سرداروں کے بیٹے، ان کی بیٹیاں وہ ہجرت کر کے چلی گئیں. اسی طرح حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ، حضرت عمرو بن عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت شماس رضی اللہ عنہ جن کو عثمان بن عبد الشرید کہا جاتا ہے. اسی طرح حضرت حبار بن سفیان بن عبد الاسد رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن
عبداللہ ابن سفیان رضی اللہ عنہ، یہ حضرت حبار کے بھائی ہیں. اسی طرح حضرت ہشام ابن ابی حذیفہ، اسی طرح حضرت رضی اللہ عنہ، حضرت سلمہ ابن ہشام رضی اللہ عنہ، حضرت عیاش ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ، حضرت معتب بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت محمد بن حاطب رضی اللہ عنہ، حضرت حارث بن حاطب رضی اللہ عنہ، حضرت جابر بن سفیان رضی اللہ عنہ، حضرت جنادہ ابن سفیان رضی اللہ عنہ، حضرت شرحبیل ابن حسنہ رضی اللہ عنہ. یہ ہمارے یہاں بعض اوقات لوگ نام رکھ رہے ہوتے ہیں نا شرجیل، یہ شرجیل نام ٹھیک نہیں ہے. اصل جو نام ہے جو ثابت ہے کسی صحابی کا نام ہے وہ شرحبیل ہے. شرجیل نام کا معنی بھی ٹھیک نہیں ہے اور کسی صحابی کا نام بھی نہیں، اس لیے شرجیل نام نہیں رکھنا چاہیے. اگر رکھنا ہے تو یہ شرحبیل نام ہے. اسی طرح حضرت عثمان ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن الحارث سہمی رضی اللہ عنہ، حضرت ہشام ابن العاص رضی اللہ عنہ، حضرت ابو قیس ابن الحارث سہمی رضی اللہ عنہ، اسی طرح حضرت حارث ابن الحارث سہمی رضی اللہ عنہ، حضرت معمر ابن الحارث رضی اللہ عنہ، حضرت بشر ابن الحارث رضی اللہ عنہ، حضرت سعید ابن عمر سہمی رضی اللہ عنہ، حضرت سعید ابن الحارث سہمی رضی اللہ عنہ، اسی طرح حضرت صائب ابن الحارث سہمی رضی اللہ عنہ، حضرت عمیر ابن رعاب سہمی رضی اللہ عنہ. یہ سب قبیلہ سہم سے تعلق رکھتے تھے. حضرت محمیہ ابن جز رضی اللہ عنہ، حضرت معمر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت عروہ ابن عبد العزہ رضی اللہ عنہ، حضرت عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مخرمہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن سہیل ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت سلیط ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو حاطب بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ، حضرت سہیل بن بیضاء رضی اللہ عنہ، حضرت عمرو بن ابی سرح رضی اللہ عنہ، حضرت عیاض بن زہیر رضی اللہ عنہ، حضرت عمرو بن الحارث ابن زہیر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عبد غنم رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن قیس رضی اللہ عنہ، حضرت حارث بن عبد قیس رضی اللہ عنہ. یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. یہ جو صحابہ کے کل نام ہیں یہ میں نے 86 گنوائے. یہ جو 86 نام گنوائے اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ناموں کے اندر اختلاف ہے. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ان صحابہ نے ہجرت کی، بعض کہتے ہیں انہوں نے ہجرت کی. ٹوٹل جو نام ملا کے اختلافات کے ساتھ جو ہیں وہی 86 ہیں، لیکن اس پر تقریباً تمام سیرت نگار متفق ہیں کہ ہجرت کرنے والے جو مرد تھے ان کی تعداد 83 تھی. اور یہ جو نام ہمارے سامنے آئے ہیں، آپ کے سامنے لکھے ہوئے بھی آئے ہیں. لوگ بعض دفعہ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا کہ مفتی صاحب کوئی اچھا سا نام بتا دیں. ہمارے ہاں بعض اوقات جب لوگ نام رکھنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی یونیک نام ہونا چاہیے. بھائی نام کا یونیک ہونا ضروری نہیں ہے، نام کا ٹھیک ہونا ضروری ہے کہ اس نام کا معنی ٹھیک ہو. تو اچھا نام ہونا چاہیے، اور اچھے نام کی بہت ساری علامتیں. ان علامتوں میں سے ایک علامت یہ کہ کسی پیغمبر کے نام پہ رکھ دیں، کسی صحابی کے نام پہ رکھ دیں. یہ سارے ماشاءاللہ صحابہ کے نام آپ نے پڑھے، تو آپ سے بھی کوئی پوچھے تو آپ ان ناموں میں سے کوئی نام سجیسٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اسی طرح صحابہ اکرام کی ماشاءاللہ ایک طویل فہرست ہے، اسی طرح صحابیات کی بھی ایک طویل فہرست ہے. اچھا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم پہلے بتا چکے کہ ان کے نام میں اختلاف ہے کہ انہوں نے ہجرت کی تھی یا نہیں کی تھی. اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی حبشہ ہجرت کی تھی، لیکن یہ اصل میں تھے یمن کے رہنے والے. یہ یمن سے آئے تھے مکہ مکرمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی کی، آپ کی زیارت بھی کی، مسلمان ہوئے، دوبارہ یمن تشریف لے گئے. بعد میں جب ان کو مسلمانوں کی ہجرت کا پتہ چلا کہ مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کر لی ہے، تو یہ یمن سے سیدھا حبشہ تشریف لے گئے تھے. اور 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے بعد، خیبر فتح ہونے کے بعد، جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ گئے ہیں تو حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی حضرت جعفر کے ساتھ اس وقت حبشہ سے مدینہ منورہ گئے تھے. تو یہ بھی مہاجرین حبشہ میں شامل ہیں، لیکن ان کا نام اس فہرست میں اس لیے نہیں آتا. عام طور سے جو ذکر کیے جاتے ہیں نام کہ انہوں نے یہ ہجرت مکہ سے نہیں کی تھی بلکہ یہ یمن سے تشریف لے گئے تھے. اچھا، میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ اتنا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، ہم سب کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ جہاں مسلمانوں کے لیے ایک بہت مشکل مرحلہ تھا، یعنی ان مسلمانوں کے لیے جو ہجرت کر رہے تھے ان کے لیے بھی ایک مشکل مرحلہ تھا، ان مسلمانوں کے لیے جو مکہ میں رہ گئے تھے ان کے لیے بھی مشکل مرحلہ تھا کہ اچھی خاصی تعداد مسلمانوں کی وہاں سے
حبشہ ہجرت کر گئی تو ظاہر ہے کہ تعداد میں کم رہ گئے، تو گویا کمزور ہو گئے. اور پھر آگے آپ جا کے تفصیل پڑھیں گے کہ یہ صحابہ جب مدینہ انہوں نے ہجرت کی، پھر بھی حبشہ کے اندر جو مسلمان تھے وہ حبشہ میں ہی رہے. 7 ہجری کے اندر، یعنی کچھ صحابہ تو مکہ تشریف لے آئے تھے، وہ غزوہ بدر کے اندر بھی شریک ہوئے. تقریباً ان صحابہ میں سے 24 صحابہ غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے. لیکن ایک بہت بڑی تعداد صحابہ کی وہ تھی جو حضرت جعفر کے ساتھ وہیں پر موجود تھی، یعنی حبشہ کے اندر ہی موجود تھی، اور خیبر فتح ہونے کے بعد وہ لوگ وہاں تشریف لے کر گئے ہیں. تو ان میں حضرت ام حبیبہ کا نام آپ نے دیکھا، یہ ابو سفیان کی بیٹی تھیں. ابو سفیان اس وقت ظاہر مشرکین کے سردار تھے اور اسلام کے شدید ترین دشمنوں میں سے تھے. حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ کا آپ نے نام سنا، یہ عتبہ بن ربیعہ کے بیٹے ہیں. عتبہ بن ربیعہ کی تفصیل بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اسلام کے جو بڑے بڑے دشمن تھے ان میں ایک عتبہ بن ربیعہ تھا. اسی طرح سہیل بن عمر کا میں نے آپ کو بتایا کہ ام کلثوم بنت سہیل اور عبداللہ بن سہیل اور سہلہ بنت سہیل، یہ 3 لوگ سہیل کے گھر سے انہوں نے ہجرت کی ہے. نضر بن حارث کے بیٹے کا میں نے بتایا حضرت فراس بن نضر کے، یہ نضر بن حارث کے بیٹے تھے. ہشام بن عاص بن وائل کا آپ نے دیکھا کہ یہ عاص بن وائل کے بیٹے ہیں اور عمرو بن العاص کے بھائی ہیں. اور یہ عمرو بن العاص اس زمانے میں، بعد میں تو مسلمان ہو گئے، فاتح مصر ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں، لیکن اس وقت مسلمان نہیں تھے. یہ بھی مشرکین کے بڑے لیول کے سرداروں میں سے تھے. اور آگے آپ اس کی تفصیل پڑھیں گے کہ مشرکین نے بعد میں حبشہ کے بادشاہ کے پاس جو وفد بھیجا تھا ان میں ایک عمرو بن العاص تھے کہ بھائی مسلمانوں کو ہمارے حوالے کریں واپس. تو یہ ہشام بن عاص بن وائل عمرو بن العاص کے بیٹے ہیں. اس طرح کے بڑے بڑے لوگ مکہ مکرمہ، ایک تو وہ مسلمان ہو گئے، پھر وہ مکہ چھوڑ کر حبشہ چلے گئے، اور یہ بڑی سطح کے اور بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے. اس نے قریش کے جو مشرکین تھے ان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. یہ ان کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ، ہمارے اپنے گھروں کے لوگ وہاں جا چکے ہیں. تو مکہ کے لوگ اس سے بڑے پریشان ہوئے اور یہ بیٹھ کے سر جوڑ کے مشورہ کرنے لگے کہ ہم کیا کریں، مطلب اس کا کوئی توڑ کرنا چاہیے، بادشاہ سے جا کے بات کرنی چاہیے. بہرحال پھر انہوں نے وفد بھیجا، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے آپ کو بتاتے ہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبانی یہ تفصیل کہ کیا ہوا، قریش نے کیا کیا، پھر کیا ہوا، اس کی ساری تفصیل آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم حبشہ پہنچے ہیں تو وہاں ہمیں نجاشی ملا، جو بادشاہ تھا حبشہ کا، ایک بہترین بادشاہ تھا، ہماری ایک بہترین پناہگاہ وہ ثابت ہوا، اور ہم دین پر پوری آزادی سے وہاں عمل کرنے لگ گئے. وہاں نہ تو ہمیں کوئی تکلیف دیتا تھا، نہ ہمیں کوئی ستاتا تھا، نہ ہمیں کوئی ایسی بات سننے کو ملتی تھی جس سے ہمیں تکلیف ہو. قریش کو جب پتہ چلا تو انہوں نے مشورہ کیا کہ نجاشی کے پاس اپنے کچھ مضبوط اور چالاک قسم کے لوگوں کو بھیجنا چاہیے، اور خالی ہاتھ نہیں، کوئی قیمتی تحفے، تحائف، ہدیے، گفٹ دے کر بھیجیں، جو مکہ کی کوئی خصوصی چیزیں وہ دے کر بھیجیں. پہلے وہ ان کے سامنے گفٹ پیش کریں، بعد میں اپنا مقدمہ اور مدعا ان کے سامنے رکھیں. پھر انہوں نے اس پہ سرچنگ کی کہ اس کو کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے. تو ان کو پتا چلا کہ بھئی اس کو چمڑا، لیدر کی جو پروڈکٹس ہیں وہ اس کو بہت پسند ہیں. تو انہوں نے مختلف جگہوں سے لیدر کلیکٹ کی، لیدر جمع کی، چمڑا جمع کیا، اور ساتھ ساتھ جو نجاشی کے درباری تھے ان سب کے لیے بھی انہوں نے تحفے تحائف تیار کیے کہ ہر درباری کو ہم جا کے تحفہ دیں گے، اور پھر جا کے نجاشی کو تحفہ دیں گے، اور پھر اپنا مدعا اس کے سامنے رکھیں گے. یہ ساری پروڈکٹ انہوں نے جمع کی، تحفے تحائف، گفٹ وغیرہ پیک کیے. دو لوگوں کی قریش کے لوگوں نے، آپ سمجھیں کہ ان کو تشکیل کر دی، ان کو اپنا سفیر بنایا. ایک ڈیلیگیشن، ایک عام عبداللہ بن ابی ربیعہ اور ایک عمرو بن العاص، ان دو لوگوں کو اپنا وفد کے طور پر کہا کہ بھائی تم جاؤ اور وہاں پر جا کر حبشہ کے بادشاہ سے بات کرو. اچھا، سیرت حلبیہ کے اندر جو نام ہے، ایک عمارۃ بن الولید کا نام ہے، ایک عمرو بن العاص کا نام ہے، کہ ان دو لوگوں کو بھیجا گیا تھا. اس کے اندر تطبیق علامہ ذہبی نے دی ہے. وہ کہتے ہیں قریش نے 2 دفعہ لوگوں کو بھیجا ہے. ایک دفعہ جو وفد تھا اس میں عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمرو بن العاص تھے، اور دوسری دفعہ جو وفد بھیجا اس میں عمرو بن العاص اور عمارۃ بن الولید تھے. بہرحال یہ جو سارا واقعہ حضرت ام سلمہ کی روایت سے، اس میں عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمرو بن العاص کا نام ہے. قریش نے پوری تیاری کے ساتھ اور ہدایات دے کر وفد کو روانہ کیا اور کہا کہ سب سے پہلے جانا جو اس کے درباری ہیں جتنے آس پاس، پہلے اس کے جو سیکٹری ہیں، وزیر ہیں، مشیر ہیں، ان کو ہدیے دینا، اور ہدیہ دیتے ہوئے ان کو یہ ایک بات کہہ دینا کہ بھائی ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے کچھ لوگ یہاں پر آئے ہیں
تو آپ ان کو ہمارے حوالے کریں. زور اس بات پہ دینا کہ ان کی بات نہیں سننی, ان کی بات سنے بغیر ہمارے حوالے کرنا ہے. یہ پوائنٹ ان کو بتایا کہ اس پوائنٹ پہ تم نے فوکس رکھنا ہے. یہ روانہ ہو گئے. عبداللہ بن ابی ربیعہ, عمرو بن العاص نجاشی کے دربار میں پہنچے. تو پہلے درباریوں کو تحفے دینا شروع کیے, اور جب درباریوں کو تحفے دیتے ساتھ یہ کہتے تھے کہ قد زوا الی بلد الملک منا غلمان سفہاء, کہ ہمارے ہاں سے کچھ ناسمجھ نوجوان تمہارے بادشاہ کی پناہ میں آ گئے. فارقوا دین قومہم, انہوں نے اپنی قوم کے دین کو بھی چھوڑ دیا ہے. وَلَمْ يَدْخُلُوا فِي دِينِكُمْ, اور تمہارے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے. وَجَاءُوا بِدِينٍ مُبْتَدِعٍ, اور ایک نیا دین انہوں نے گھڑ لیا ہے. لَا نَعْرِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتُمْ, ایسا دین لے کر آئے جس کا نہ ہمیں کچھ پتا نہ تمہیں پتا. یعنی اپنے آباء و اجداد کا دین بھی چھوڑ دیا, تمہارے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے, ایک نیا دین لے کر آئے, تم بھی نہیں جانتے ہم بھی نہیں جانتے. اور آگے کہنے لگے کہ ہم ان کے قریبی رشتہ دار ہیں, ہم ان کے قبائل کے بڑے لوگ ہیں, ہمیں وہاں کے لوگوں نے اتفاق رائے سے یہاں بھیجا ہے تاکہ آپ یہ لوگ ہمارے حوالے کریں. ہم ان کے حالات سے اچھی طرح واقف ہیں, ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا سنگین غلطیاں کی ہیں. بس آپ سے اتنی ہم گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ جب ہم بادشاہ کے سامنے اس معاملے میں بات کریں تو تم ہماری سپورٹ کرنا, اور بادشاہ کو یہ کہنا کہ بھائی ان کو بات چیت کا موقع دیے بغیر ہمارے حوالے کر دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ان کو تحفے تحائف دیے ہوئے تھے, وہ کیا کہتے ہیں آگے سے. اب ان کا اگلا سٹیپ تھا جو انہوں نے اسٹریٹجی بنائی ہوئی تھی. نجاشی کے پاس گئے, نجاشی کو تحفے تحائف دیے. وہ یہ تحفے تحائف اس کی فیوریٹ چیزیں تھی جو یہ لے کر گئے تھے, تو وہ بڑا خوش ہو گیا. بادشاہ کو بھی جب تحفے تحائف دیے تو پھر اس کے سامنے اپنا مدعا رکھا کہ بادشاہ سلامت, ہمارے علاقے کے کچھ ناسمجھ نوجوان آپ کے ملک میں آ گئے ہیں, آپ نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے, انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین بھی چھوڑ دیا ہے, آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں, ایسا دین انہوں نے گھڑا ہے جس کو نہ آپ جانتے ہیں نہ ہم جانتے ہیں, اور ہم ان کے قبیلے کے معزز لوگ ہیں, ان کے حالات سے بھی واقف ہیں, ان کو ہمیں پتہ بھی ہے کہ انہوں نے کیا گڑبڑ کیا غلطیاں کی ہیں, لہٰذا آپ ان کو ہمارے حوالے کرتے ہیں. جو سب سے مشکل ٹاسک تھا جو میں نے بتایا نا کہ ان کا جو مین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ان کو سنے بغیر, ان کا مدعا, ان کا موقف, ان کا پوائنٹ آف ویو سنے بغیر ان کو ہمارے ہینڈ اوور کریں. تو اسی پر ان کا فوکس تھا. یہ بات انہوں نے بادشاہ سے بھی کی. جب بادشاہ کے سامنے بات رکھی تو درباری تو پہلے ہی تحفے تحائف لے چکے تھے. سب نے کہا کہ بادشاہ سلامت جو بات انہوں نے کی ہے عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمرو بن العاص نے, تو نمک حلالی انہوں نے کرنی تھی. وہ کہنے لگے صدقاً ایھا الملک, بادشاہ سلامت انہوں نے جو بات کی بالکل بہترین بات کی ہے. قومہم اعلی بہم عینا واعلم بما عابوا علیہم فاسلمہم الیہما. وہ کہنے لگے کہ یہ لوگ جو آئے ہوئے ہیں یہ اپنی قوم کے لوگوں کو زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ان کی کیا کیا بات غلط ہے, ان کے کیا کیا مسائل ہیں, اور انہوں نے وہاں پہ جا کے ان کو مطلب کہاں کہاں ان کو کرٹیسائز کیا یا ان پہ تنقید کی, لہٰذا آپ ان کے حوالے کر دیں, ہم ان سے اتفاق کرتے ہیں, آپ ان کے حوالے کر دیں, یہ چلے جائیں اپنے قبیلے میں, اپنے ملک میں, یہ جانے ان کے ملک اور ان کے قبیلے والے جانے, آپ ان کو ہینڈ اوور کر دیں. نجاشی نے یہ سنا تو روایت میں آتا ہے کہ وہ غصہ آ گیا اس کو کہ بھئی یہ کیا تماشا ہے. اس نے کہا اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا, میں انہیں ان دونوں کے حوالے نہیں کروں گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو میرے ملک میں پناہ لے چکے ہیں, میرے ملک میں رہائش اختیار کر چکے ہیں, جنہوں نے ساری دنیا کے لوگوں کے مقابلے میں مجھے اپنا محافظ سمجھا, میں ان کو بلائے بغیر, ان کا موقف سنے بغیر کیسے کسی اور کے حوالے کر دوں ان کو؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. اگر واقعی میں ان لوگوں نے ایسی کوئی غلطیاں کی ہیں تو میں ان کو بلا کے پوچھ لیتا ہوں, اگر ان کی غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو میں ان کے حوالے کر دوں گا تاکہ یہ ان کو لے جائیں. لیکن اگر ان کا معاملہ ایسا نہیں ہوا, میں ان کو بلا کے پوچھتا ہوں, اگر معاملہ کچھ اور ہوا تو پھر میں ان کی حفاظت کروں گا, اور میں ان کی حفاظت کا پابند ہوں, اور جب تک وہ اس ملک میں ہیں ان کو کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا, اور ان کی حفاظت کرنا, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, یہ میں اپنی ذمہ داری اور اپنا فرض سمجھتا ہوں.
ظاہر ہے کہ یہ ان کے لیے ایک قیامت تھی کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، ہمارا تو سارا فوکس اس ایک پوائنٹ پہ تھا کہ اس لیے کہ مسلمانوں کی بات جب سنیں گے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ حق بات سنیں اور اثر نہ ہو۔ نجاشی نے صحابہ کرام کو طلب کیا، قاصد بھیجا کہ بھائی ان کو ذرا دربار میں حاضر کریں۔ جب قاصد ان کے پاس گیا تو یہ مہاجر صحابہ سارے اکٹھے ہوئے، مشورہ کیا کہ بھائی کیا بات کریں گے بادشاہ کے سامنے۔ مشورہ کرنے کے بعد صحابہ کرام نے یہ طے کیا کہ بھائی جو ہوتا ہے ہو، ہم وہی بات رکھیں گے جو ہم نے سیکھا ہے، جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے، بس ہم وہ بات جا کے ایز اٹ از رکھ دیتے ہیں، پھر جو ہوگی دیکھی جائے گی۔ نجاشی نے وہاں اپنے علماء کو بھی بلا لیا تھا، درباریوں کو بھی بلا لیا تھا، جو مذہبی پیشوا تھے ان کو بھی بلا لیا۔ انہوں نے اپنے سامنے اپنے اپنے مصائف، اپنی اپنی کتابیں کھولی۔ نجاشی نے مسلمانوں سے پوچھا، ذرا بتاؤ یہ کون سا دین ہے جو تم اختیار کر کے اپنی قوم کا دین بھی چھوڑ چکے ہو، نہ میرے دین میں داخل ہوئے ہو، کوئی نیا دین تم نے گھڑ لیا ہے؟ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں موجود تھے، تو صحابہ نے ان کو آگے کیا، وہی آگے بڑھے اور بڑے پر اعتماد لہجے میں انہوں نے اپنی بات کا آغاز کیا اور کہنے لگے، ایھا الملک، بادشاہ سلامت، کننا قوما اہل جاہلیہ، ہم جاہلیت میں گم لوگ تھے، جاہلیت کے اندھیروں میں گم تھے، نعبد الاصنام، بتوں کی عبادت کرتے تھے، ونأکل المیتہ، مردار کھایا کرتے تھے، ونأتی الفواحش، فحاشی اور بے حیائی کے کاموں میں مبتلا تھے، ونقطع الارحام، اور رشتہ داروں کے ساتھ رشتے ناتے توڑ رکھے تھے، ونسیء الجوار، اور ہم بہت برے پڑوسی تھے، وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفَ، اور ہم میں جو طاقتور ہوتا تھا اس کا جس کمزور پہ بس چلتا تھا اس کمزور کو دبا کے اس کا مال ہڑپ کر جاتا تھا۔ كُنَّا عَلَى ذَلِكَ، یہ ہمارے حالات تھے، حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا، یہاں تک کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا، نعرف نسبہ وصدقہ وامانتہ وعفافہ، ہم اس کے نسب کو بھی، اس کے خاندان کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں، ہم اس کی سچائی کے بھی گواہ ہیں، ہم اس کی امانت داری کو بھی بہت اچھی طرح جان چکے ہیں، اس کی پاک دامنی کے بھی ہم سب گواہ ہیں، اچھی طرح ہم ان کو جانتے ہیں۔ فدعانا الی اللہ، انہوں نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا، لنوحدہ، تاکہ ہم صرف اسی کو خدا مانیں، ونعبدہ، اور اسی کی عبادت کریں، وَنَخْلَعُ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن دُونِهِ، اور اس کے علاوہ جتنے بتوں کی ہم یا ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے ان سب سے اعلان برات کریں، پتھروں سے، بتوں سے، ہر چیز سے انہوں نے ہمیں کہا کہ ان سب سے اعلان برات کریں۔ وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ، ہمیں سچ بولنے کا حکم دیا، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، امانت کو بر وقت ادا کرنے کی تعلیم دی، وصلۃ الرحم، رشتہ داروں کے ساتھ رشتے ناتے جوڑنے کا ہمیں حکم دیا، وحسن الجوار، اور اچھا پڑوسی بننے کی ہمیں تلقین کی، والکف عن المحارم والدماء، اور حرام کاموں سے اور ناحق خون بہانے سے ہمیں روکا، ونہانا عن الفواحش، بے حیائی کے کاموں سے ہمیں روکا، وقول الزور، جھوٹی گواہی سے ہمیں روکا، وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانے سے ہمیں روکا، وَقَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ، پاک دامن عورتوں پر تہمتیں لگانے کے گناہ سے ہمیں روکا، وَأَمَرَنَا أَن نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، اور ہمیں حکم دیا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، لا نشرک به شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، وَأَمَرَنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ، ہمیں نماز کا حکم دیا، ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیا، ہمیں روزے کا حکم دیا۔ ایک ایک کر کے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ زمانے جاہلیت کی برائیاں بھی بتائیں، اسلام کی خوبیاں بھی بتائیں۔ یہ تفصیل سے جب انہوں نے گنوانا شروع کیا تو پھر کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، جب یہ ساری چیزیں ہمارے پاس آئیں تو ہم نے اس کی تصدیق کی، ہم نے دل سے اس کو مانا، ہم اس پر ایمان لائے اور ان کے بتائے ہوئے رستے پہ چلنے لگے۔ اب ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیے بغیر اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھنا شروع کر دیا، اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھنا شروع کر دیا۔ یہی ہمارا گناہ تھا جس کی وجہ سے ہماری قوم نے ہم پہ ظلم بھی کیا، ہمیں ستایا بھی،
اور ہمیں اس دین سے پھیرنے کے لیے جو ان کے بس میں سختی تھی وہ انہوں نے ہمارے ساتھ برتی. ہمیں دوبارہ بت پرستی پر مجبور کیا گیا, دوبارہ اس گندگی کو یہ ہم پہ مسلط کرنا چاہتے تھے جس سے ہمارے پیغمبر نے ہمیں نجات دلائی تھی. جب ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا اور ہمیں ہمارے دین پر چلنے سے ہی انہوں نے روکنے کی کوشش کی, تب ہم آپ کے ملک کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں. ہم نے آپ کو دوسروں پر ترجیح دی ہے, ہم نے آپ کے پاس آ کر پناہ لی ہے, اور ہم اس امید سے یہاں آئے ہیں کہ آپ کے ملک میں اور آپ کی بادشاہت میں ہم پہ ظلم نہیں ہوگا. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خطاب کیا, جب یہ اپنا پورا مقدمہ مدعا پیش کیا, نجاشی یہ ساری باتیں سن رہا ہے, یہ سارا جو قریش کا وفد ہے یہ بھی سن رہے ہیں. ان کو پتا تھا کہ اب معاملات خراب ہو گئے. نجاشی نے کہا اچھا تمہارے پاس تمہارے نبی پہ جو قرآن جو کلام نازل ہوا ہے کیا تمہارے پاس اس میں سے کچھ ہے, میرے سامنے ذرا پڑھو. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی بالکل, ہمارے پاس اللہ کا نازل کردہ کلام موجود ہے. نجاشی نے کہا سناؤ. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضر دماغی دیکھیں کہ حضرت سورہ مریم آپ جانتے ہیں اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا تفصیلی تذکرہ ہے, حضرت مریم علیہ السلام کا بڑا تفصیلی تذکرہ ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا. یہ ساری آیات وہاں سے انہوں نے پڑھنا شروع کیا. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ بَعْدِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا. یہ ساری آیات پڑھنا شروع کی. پھر حضرت مریم کا تذکرہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ. جب یہ آیات پڑھتے چلے گئے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ, تو روایات میں آتا ہے کہ نجاشی نے یہ آیات سنی اور رونے لگا, اور اتنا رویا کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی. اور آس پاس جتنے اس کے پادری تھے, جتنے اس کے مذہبی پیشوا تھے, وہ بھی ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے. انہوں نے جو کتابیں جو مصاحف کھول رکھے تھے وہ ان کی آنسوؤں سے تر ہو گئے. اور نجاشی نے جب یہ سارا کلام سنا تو کہا ان ھذا والذی جاء به عیسیٰ لَيَخْرُجُ مِن مِشْكَاةٍ وَاحِدَةٍ, کہ بے شک یہ کلام جو انہوں نے پیش کیا اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ لے کر آئے تھے یہ ایک ہی چراغ کی روشنی سے نکلے ہیں, یعنی یہ دونوں اللہ کا کلام ہے. اور پھر نجاشی عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمرو بن العاص کی طرف متوجہ ہوا اور ان کو کہا انطلقا, تم یہاں سے تشریف لے جاؤ. فلا ہرگز نہیں, واللہ اللہ کی قسم, لا اسلمہم الیکما, میں ان دونوں کو کبھی بھی میں ان حضرات کو کبھی تمہارے حوالے نہیں کروں گا. اب جب عمرو بن العاص نے یہ بات سنی, عبداللہ ابن ابی ربیعہ نے یہ بات سنی, تو یہ غصے سے بھر گئے کہ یہ کیا ہوا. یہ غصے سے بھر گئے کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. عمرو بن العاص کو بھی بہت غصہ آیا, کہنے لگے اللہ کی قسم کل میں بادشاہ کے سامنے ان کی ایسی باتیں رکھوں گا, جس کو کہتے ہیں نا پول پٹی کھولنا, میں بادشاہ کے سامنے ان کی ایسی باتیں رکھوں گا کہ مسلمانوں کی جڑ کٹ جائے گی. عبداللہ بن ابی ربیعہ یہ ایک نرم دل شخص تھے, رحم دل شخص تھے. کہنے لگے کہ بھائی عمرو بن العاص کو کہ ایسا مت کرو, بھائی ٹھیک ہے ان کے ہمارے ساتھ اختلافات ہیں, انہوں نے ہمارے دین کو بھی چھوڑا, ہمارے آباء و اجداد کے دین کو بھی چھوڑا, لیکن یہ ہیں تو ہمارے رشتہ دار, تو ان کو کوئی نقصان پہنچے گا تو ہمارے رشتہ داروں کو نقصان پہنچے گا, تو تم اتنا آگے مت جاؤ. عمرو بن العاص نے کہا نہیں, اللہ کی قسم میں کل بادشاہ کو بتاؤں گا کہ یہ لوگ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کتنے خطرناک عقیدہ رکھتے ہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہ جو نجاشی تھا یہ عیسائی تھا, اور عیسائیوں کا عمومی عقیدہ یہ تھا کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, جو ثالث ثلاثہ اور ٹرینٹی کا جو عقیدہ ہے, جو ایک پوری تفصیل ہے.
اگلے دن دوبارہ بادشاہ کا دربار لگا، عمرو بن العاص بھی آئے، عبداللہ بن ابی ربیعہ بھی آئے اور بادشاہ سے وقت لیا، بادشاہ سلامت، اور کہنے لگے کہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں یہ جو لوگ آئے ہیں نا، ان کا بہت خطرناک عقیدہ ہے، آپ کو یقین نہیں آتا؟ تو پہلے تو کہہ رہے تھے نا کہ ان کا موقف نہیں سنے، اب کہا کہ آپ کو یقین نہیں آتا تو ان کو بلا کے پوچھ لیں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے۔ نجاشی نے یہ سنا تو اس کو دوبارہ تجسس ہوا کہ چلیں اس کی بھی تحقیق کر لیتے ہیں، اس نے دوبارہ قاصد بھیجا، بھائی مسلمانوں کو بلوائیں۔ حضرت ام سلمہ، یہ پورا واقعہ جو روایت کیا یہ حضرت ام سلمہ نے روایت کیا، جو ہم سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اس پورے سفر میں ہمارے لیے جو سب سے نازک، سینسیٹیو اور خطرناک مرحلہ تھا نا، وہ یہی تھا۔ ہم پریشان ہو گئے کہ اب ظاہر اسلام کا تو بڑا واضح عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اسلام میں تو اس چیز کا تصور نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہوں۔ پریشان ہو گئے کہ اب جب یہ موقف رکھیں گے تو ظاہر بادشاہ عیسائی ہے، وہ پریشان ہوگا کہ بھئی ہمارا عقیدہ کچھ ہے اپنے پیغمبر کے بارے میں، ان کا ہمارے پیغمبر کے بارے میں کچھ عقیدہ ہے۔ بہرحال صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے یہی طے کیا، بھئی جو بات ہمیں ہمارے پیغمبر نے سکھائی ہے ہم جا کے ایز اٹ از ان کو بتا دیتے ہیں، جو ہوگی دیکھی جائے گی۔ صحابہ کرام نجاشی کے دربار میں پہنچ گئے، نجاشی نے سوال کیا، بھئی عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں تمہارا کیا موقف ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آگے بڑھے اور کہنے لگے، نقول فیہ الذی جاءنا بہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو ہمیں ہمارے پیغمبر نے بتائی ہے، هو عبد اللہ ورسولہ وروحہ وکلمتہ القاها الی مریم العذراء البتول، کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، روح اور وہ کلمہ ہے اللہ کا جو اللہ نے حضرت مریم کی طرف القاء کیا تھا، اس مریم کی طرف جو پاک دامن اور صاف کردار والی تھی، اس کی طرف اللہ نے وہ کلمہ القاء کیا تھا، تو وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی کلمات استعمال ہوئے ہیں۔ جب نجاشی نے یہ سنا، حضرت جعفر کی بات سنی، تو اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا، چھوٹی سی لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا تنکا، اور کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، جو کچھ تم نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں بتایا ہے اس تنکے کے برابر بھی وہ حقیقت سے مختلف نہیں ہے، یعنی بالکل جو تم نے بات کی بالکل پرفیکٹ بات کی، یہی اصل بات ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو تم نے کی۔ اب کیا ہوا کہ دربار کے اندر جو ان کے پادری موجود تھے، جو ان کے مذہبی پیشوا موجود تھے، وہ بھائی غصے سے لال پیلے ہو گئے کہ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو اس کا کوئی اور عقیدہ ہے، عیسائیت میں تو وہ ٹرینٹی کا عقیدہ ہے، وہ اگرچہ بعد میں آیا تحریف ہوئی، وہ ایک الگ سٹوری ہے۔ یہ پریشان ہو گئے کہ نجاشی نے کیا کہہ دیا، بہت غصے میں آ گئے، لیکن نجاشی نے کہا وَإِن نَخَرْتُمْ وَاللَّهِ، اللہ کی قسم اگر تم خفا ہو جاؤ تو یہی بات حق ہے، میں تمہاری ناراضگی کی وجہ سے حق بات نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر دوبارہ نجاشی نے مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوا نجاشی اور کہنے لگا اذهبوا، تم جاؤ، انتم شیوم بارضی، تم میرے ملک میں مامون ہو، تمہیں ہمارے ملک میں کوئی نہیں چھیڑ سکتا، جاؤ۔ اور پھر 3 دفعہ اس نے یہ جملہ کہا، من سبکم غرم، من سبکم غرم، من سبکم غرم، جو تمہیں برا بلا کہے گا وہ سزا پائے گا، جو تمہیں برا کہے گا وہ نقصان اٹھائے گا، جو تمہیں گالی دے گا اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اور پھر نجاشی نے کہا اللہ کی قسم اگر مجھے سونے کا پہاڑ دے دیا جائے تب بھی میں تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ پھر دوبارہ عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمرو بن العاص کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، ان کے سارے تحفے طائب، کہا کہ بھئی ان کو واپس کریں، اور کہا کہ مجھے تمہارے تحفوں کی کوئی ضرورت نہیں، یہ اپنا تحفہ واپس لے جاؤ، اللہ نے جب میرا کھویا ہوا اقتدار مجھے واپس کیا تھا تو اللہ نے مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی، تو میں کیوں رشوت لے کر اس کی سلطنت کو چلاؤں۔ یہ ایک الگ واقعے کی طرف نجاشی نے اشارہ کیا تھا کہ اس کی بادشاہت چھن گئی تھی اور پھر اس کے بعد دوبارہ اس کی بادشاہت اس کو ملی، تو اس کی طرف یہ اشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جب اللہ نے میری بادشاہت مجھے لوٹائی تو اللہ نے مجھ سے کوئی رشوت تو نہیں لی تھی، تو جب اللہ نے مجھ سے رشوت نہیں لی تھی تو میں تم سے رشوت لے کر کیوں اپنی بادشاہت کو چلاؤں۔ اس وقت اللہ نے میرے بارے میں لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کی کہ لوگ کیا کہتے ہیں، تو میں کیوں لوگوں کی باتوں کی پرواہ کروں۔
تو آپ اگر دیکھیں نا نجاشی نے جب یہ فیصلہ کیا تو یہ ایک فیصلہ نہیں، اس نے 3 فیصلے کیے. ایک فیصلہ اس نے یہ کیا کہ مسلمانوں کو اپنے ملک میں پناہ دی. دوسرا فیصلہ اسی موقع پر اس نے یہ کیا کہ آپ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ حبشہ کے لوگ اور قریش کے لوگ ان کے آپس میں تجارتی تعلقات تھے. قریش کے لوگ یہاں آتے تھے تجارت کے لیے. یہ فیصلہ در حقیقت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گویا اس تجارتی تعلقات کو ختم کرنے کی صورت تھی کہ بھئی ہمارے تمہارے ساتھ تجارتی تعلقات ختم، اگر تم اس وجہ سے ختم کرتے ہو تو میری طرف سے ختم. اور تیسرے نمبر پر جو سب سے خطرناک فیصلہ تھا نجاشی کا وہ یہ کہ گویا وہ مسلمان ہو گیا تھا. مسلمان اس لیے ہو گیا کہ اس نے ان سارے عقائد کی تصدیق کی جو عقائد قرآن کے اندر بیان ہوئے، اور آگے ان کے اسلام کا واقعہ بھی ہم تفصیل سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تو یہ نجاشی نے یہ بہت مشکل فیصلہ لیا اور ان کو کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب وہ یہاں سے چلے گئے تو پھر ہم حبشہ میں مکمل امن کے ساتھ سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے لگے، اور ہمیں کسی قسم کی کوئی تکلیف کوئی پریشانی اس کا سامنا نہیں کرنا پڑا. جس طرح ہمیں ستایا جاتا تھا، مکہ کے اندر تکلیف دی جاتی تھی، ہم بڑے سکون سے وہاں رہنے لگے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو آگے کنٹینیو بیان کرتی ہیں کہ پھر آگے کیا ہوا. تو وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم ہم بڑی سکون والی زندگی گزار رہے تھے. اچانک ہمیں ایک دن پتہ چلا کہ حبشہ کے ایک شخص نے نجاشی کے اقتدار کو چیلنج کر کے اس کے خلاف بغاوت کر کے جنگ چھیڑ دی. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں واللہ ہمیں کبھی بھی اتنی پریشانی نہیں ہوئی تھی حبشہ میں رہتے ہوئے جو پریشانی ہمیں اس موقع پر اس خبر کو سن کر ہوئی. اور ہمیں یہ ڈر تھا کہ اگر وہ شخص جنگ جیت جاتا ہے اور غالب آ جاتا ہے تو نجاشی کو تو ہمارے بارے میں بھی پتا ہے، ہمارے دین کے بارے میں بھی پتا ہے، اور ان کے ساتھ ہمارے سارے معاملات کلیئر ہو گئے ہیں، تو اگر وہ بادشاہ بن جاتا ہے تو پھر ہمارا کیا بنے گا. تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں ہم بہت زیادہ پریشان تھے. نجاشی نے اپنی فوج لی، بغاوت کو کچلنے کے لیے نکل پڑا. بیچ میں دریا حائل تھا، مسلمان بے چین تھے. آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی وہاں کسی کو بھیج کر ذرا حالات معلوم کرتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے. تو جب وہاں پر یہ اس پہ مشورہ ہوا تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے کم عمر تھے. انہوں نے کہا میں چلا جاتا ہوں. انہوں نے کیا کیا، ایک مشکیزہ پھلایا، اس میں ہوا بھری، اس کو اپنے سینے پہ باندھا، اور جیسے آج کل ہمارے لائف جیکٹ ہوتی ہے نا، جب سمندر میں دریا میں یا ویسی تیراکی کر رہے ہوتے ہیں تو لائف جیکٹس پہن کے کر رہے ہوتے ہیں، تو گویا یہ اس زمانے کی لائف جیکٹ آپ سمجھ لیں. مشکیزہ پھلایا، اس کو سینے پہ باندھا، اور تیرتے ہوئے وہ وہاں اس جگہ پر جا کے خبر معلوم کرنے کی کوشش کی. وہاں پہ پہنچے اور واپس تشریف لائے. تم سلمہ فرماتی ہیں مسلسل نجاشی کی فتح کے لیے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ نجاشی کو فتح عطا فرما، نجاشی کو فتح عطا فرما، اس کے اقتدار کو مضبوط فرما، اس کی سلطنت کو مضبوط فرما. حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صورتحال معلوم کر کے واپس آیا تو خوشی سے کپڑا لہراتے ہوئے آئے اور پکارنے لگے الا ابشروا، بھائی خوش ہو جاؤ، فقد ظفر النجاشی، کہ نجاشی کامیاب ہو گیا، اس کو فتح مل گئی. وَأَهْلَكَ اللَّهُ عَدُوَّهُ، اللہ نے اس کے دشمن کو ہلاک کر دیا. وَمَكَّنَ لَهُ فِي الْبِلَادِ فِي بِلَادِ، اور اس کے ملک میں اس کو مزید مضبوط اقتدار اور استحکام دے دیا. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم ہمیں اس پورے سٹے کے دوران کسی بات پہ اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی خوشی ہمیں اس خبر کو سن کر ہوئی کہ نجاشی کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی. اور اس دن کو ہم نے سیلیبریٹ کیا، منایا خوشی کی وجہ سے کہ بھئی یہ فتح ان کو حاصل ہوئی اور دشمن ہلاک ہو گیا اور حبشہ نجاشی کے قابو میں دوبارہ آ گیا. تو یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ پھر مسلمان وہاں پر مقیم رہے اور ایک طویل عرصہ مسلمان یہاں پہ مقیم رہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت کا جب وقت ہوا تو ان میں سے اکثر حضرات نے خبر سنتے ہی حبشہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر لی. یہی وجہ ہے کہ ان حضرات میں سے یعنی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے حضرات میں سے 24 حضرات باقاعدہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ غزوہ بدر تو مدینہ میں ہوا ہے، تو یہ حبشہ سے، اور حبشہ بر اعظم افریقہ میں ہم پہلے نقشے میں آپ کو بتا چکے ہیں، ہم دوبارہ آپ کو نقشے سے بتا دیں گے کہ حبشہ سے مدینہ اینیمیشن کے ذریعے بتا دیں گے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. باقی جو حضرات تھے یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ میں رہے اور 7 ہجری یعنی ہجرت کے 7ویں سال مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد جتنے غزوات ہوئے، غزوہ بدر، احد وغیرہ وغیرہ، 7 ہجری میں جب خیبر فتح ہوا ہے
اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھجوایا اور ان کو طلب کیا کہ بھئی تم لوگ یہاں پہ آ جاؤ. حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ جو موجود صحابہ تھے تو اس موقع پر یہ حضرات تشریف لے کر گئے. اور روایات میں آتا ہے کہ جب یہ لوگ یہاں سے نکلے ہیں سفر کرنے کے لیے تو نجاشی نے ان سب کے سفر کا خرچہ بھی ان کو دیا، ان کو ان کا زاد راہ بھی دیا، کچھ ہدیے تحفے تحائف بھی ان کو دیے. اور ساتھ ایک قاصد بھی بھیجا کہ میں نے تمہارے ساتھ جو جو معاملہ کیا ہے اس سب کی اطلاع اور کارگزاری جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دینا اور ان کو میری طرف سے یہ پیغام دے دینا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ بلا شبہ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں. یہ نجاشی گویا نجاشی کے اسلام کا بڑا واضح اس کے اندر اعلان تھا کہ بھائی میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور اتنا ان کا اکرام کیا کہ واپس جاتے ہوئے ان کو تحفے تحائف بھی دیے اور قاصد بھی ساتھ بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں. تو اس سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ نجاشی نے اسلام بھی قبول کیا. کچھ عرصے تک انہوں نے اپنے اسلام کو خفیہ رکھا تھا، لیکن بعد میں اپنی قوم کے سامنے اس کو واضح بھی کیا، اور قوم اس وجہ سے ان کے خلاف کھڑی بھی ہوئی، ان کے خلاف گویا ایک طرح سے بغاوت بھی ہوئی. اور جب وہ بغاوت ہونے لگی تو انہوں نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا کر باقاعدہ کہا کہ بھائی تم اپنی کشتیاں میں تمہارے لیے تیار کروا رہا ہوں، تم کشتیوں میں بیٹھو، اگر ان سے جنگ جیت جاتا ہوں، ان پہ غالب آ جاتا ہوں تو تم حبشہ واپس آ جانا اور یہاں سکون سے رہنا، لیکن اگر یہ مجھ پہ غالب آ جاتے ہیں تو تمہاری کشتیاں ریڈی ہوں گی، تم نکل جانا، پھر تمہاری مرضی، تم جس ملک میں جانا چاہو. لیکن بہرحال یہ اس ملک کے اندر انہوں نے یعنی اسلام بھی قبول کیا اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طرح سے خبردار بھی کیا کہ بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے. بعد میں روایات میں آتا ہے کہ جب نجاشی کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے نجاشی کی باقاعدہ غائبانہ نماز جنازہ ادا کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نجاشی کے لیے مغفرت کی دعا کی. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آج کے دن ایک نیک انسان کا انتقال ہوا ہے، لہذا تم اٹھو اور اس کی نماز جنازہ پڑھو اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو. اور اس کی کچھ وضاحت مزید اس خط سے بھی ہوتی ہے جو تاریخ طبری کے اندر بھی موجود ہے، ابن اسحاق کی روایات کے اندر بھی موجود ہے کہ نجاشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط لکھا تھا، اور جس میں اس نے اپنے اسلام کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا تھا اور اپنے بیٹے کو بھی بھیجا تھا، اور اس کا ذکر بھی اس خط کے اندر کیا ہے. میں اس خط کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ نجاشی نے جو خط لکھا تھا وہ کیا لکھا تھا. بخدمت محمد الرسول اللہ از طرف نجاشی اسم بن ابجر اپنے بارے میں بتایا، تجھ پر اے اللہ کے نبی سلام اور اللہ کی رحمت اور برکتیں، اس اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی. یا رسول اللہ، آپ کا خط مجھے ملا جس میں حضرت عیسیٰ کا ذکر تھا. زمین اور آسمان کے مالک کی قسم، آپ کی بیان کردہ چیز سے حضرت عیسیٰ رتی بھر بھی زیادہ نہیں ہیں، وہ ویسے ہی تھے جیسے آپ نے بیان فرمایا ہے. ہم نے آپ کے بھیجے ہوئے لوگوں کا تعارف حاصل کیا، آپ کے چچا زاد بھائی اور ان کے ساتھیوں کی مہمان نوازی کی، اور میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے اور تصدیق یافتہ رسول ہیں. میں نے آپ کے چچا زاد بھائی اور اس کے ساتھیوں کی بیعت اور اس کے ہاتھوں رب العالمین کے سامنے اطاعت سے اپنے سر کو جھکا دیا ہے. میں نے آپ کی خدمت میں اپنے بیٹے ارحا بن اسحم بن ابجر کو بھیجا ہے، کیونکہ میں اپنی ذات کے سوا کسی کا مالک نہیں. اگر آپ چاہیں کہ میں آپ کے پاس آ جاؤں تو میں آ جاؤں گا، کیونکہ میں اقرار کرتا ہوں کہ جو آپ فرماتے ہیں وہ حق ہے. یہ وہ خط ہے جو تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہے جو نجاشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا تھا. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی. 4 تکبیرات پڑھ کر آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نجاشی کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مات اليوم رجل صالح، آج کے دن ایک نیک آدمی کا انتقال ہوا ہے. فقوموا، کھڑے ہو جاؤ، فصلوا علی اخیکم اصمح،
اور اپنے بھائی اصحمہ یعنی نجاشی کی نماز جنازہ ادا کرو۔ روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 9 ہجری کے اندر نجاشی کا انتقال ہوا، اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ بہرحال یہ پورا ہجرت حبشہ کا وہ واقعہ تھا کہ حبشہ کی ہجرت کیسے ہوئی، کن کن لوگوں نے کی، وہاں نجاشی کا معاملہ کیا ہوا، قریش نے کن لوگوں کا وفد بھیجا، وفد کی کیا بات چیت ہوئی، مسلمانوں کی طرف سے کیا بات چیت ہوئی، یہ سارا وہ پس منظر تھا ہجرت حبشہ کا، جو دوسری ہجرت ہوئی تھی، اور اس کے اندر جو واقعات پیش آئے تھے وہ آج کے سبق میں ہم نے سمجھے ہیں۔ میرا ارادہ تو یہی تھا کہ اس واقعے سے حاصل ہونے والے اسباق اور اس کی باقی تفصیلات بھی ہم آج ہی کے سبق میں ذکر کر دیں، لیکن وقت کافی ہو گیا، اگر اس کو ہم بڑھائیں گے تو شاید یہ سبق کوئی 1.5-2 گھنٹے تک چلا جائے گا۔ تو اس واقعے میں بہت اہم اسباق ہیں، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اگلا جو ہمارا سبق ہو وہ ہم فوکس اسی پہ کریں گے کہ اس واقعے سے ہمیں کیا کیا چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کی تفصیلات ہم آگے آپ کے سامنے اگلے سبق میں رکھیں گے۔ اب اس سبق سے متعلق جو سوالات ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور آپ نے ان سوالات کے جوابات یہی کمنٹ کے اندر دینے ہیں۔ ایک ایک کر کے سوال پوچھا جائے گا اور آپ نے جواب یہاں کمنٹ میں اس کا پیش کرنا ہے۔ پہلا سوال، حبشہ کی طرف دوسری ہجرت کرنے والے ٹوٹل مرد صحابہ کتنے تھے؟ 83، 73، 63، یعنی 83، 73 یا 63۔ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والی کل صحابیات کتنی تھیں؟ 18، 28 یا 40؟ کیا ہجرت کرنے والے سارے صحابہ اور صحابیات کمزور خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے؟ جی ہاں، جی نہیں۔ حبشہ کی دوسری ہجرت میں 10 مبشرہ میں سے کتنے صحابہ موجود تھے؟ 4، 5 یا 6؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حبشہ کی طرف کہاں سے ہجرت کی تھی؟ مکہ مکرمہ، یمن، شام؟ قریش نے کن 2 لوگوں کا وفد نجاشی کے پاس بھیجا تھا؟ نضر بن حارث اور عتبہ بن ربیعہ، اسود بن مطلب اور ولید بن امیہ، یا عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمرو بن العاص؟ نجاشی کے سامنے مسلمانوں کا مقدمہ کس صحابی نے بہترین انداز میں پیش کیا؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، یا پھر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ؟ کیا نجاشی نے اسلام قبول کر لیا تھا؟ جی ہاں، جی نہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے سامنے کون سی سورت تلاوت کی تھی؟ سورہ طٰہٰ، سورہ مریم، یا پھر سورہ فاتحہ؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کب مدینہ منورہ واپس گئے؟ 7 ہجری، 8 ہجری، 9 ہجری؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔